ہٹ رہا ہے اور عمر کم ہو رہی ہے اور ہر ایک آخرت کی طرف جا رہا ہے۔ تو دنیا میں آتے ہی دنیا تو پیٹھ کی طرف چلی جاتی ہے اور آخرت بڑی تیزی سے سامنے سے آ رہی ہے۔ اور فرمایا کہ انسان دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، ایک دنیا کو اپنا نصب العین بنا کر اور دنیا ہی کو غرض بنا کر زندگی گزارتے ہیں۔ یہ نادان اور ناکامی والے لوگ، یہ زندگی ایسی نمرود کی زندگی تھی، فرعون کی زندگی تھی، قارون کی زندگی تھی، حامان کی زندگی تھی، شداد کی زندگی تھی، قوم سبا، قوم عاد، قوم ثمود، یہ ایسی زندگی گزارنے والے تھے۔ انجام کار وہ ہلاک ہوئے۔ کسی کو اللہ نے پانی کے ذریعے ہلاک کیا، کسی قوم کو اللہ نے ہوا کے ذریعے ہلاک کیا، کسی قوم پر آگ برسائی، کسی قوم کو فرشتے کی چیخ سے ہلاک کیا۔ قوم سبا کو اس کے بنائے ہوئے ڈیم سے جس سے وہ اپنی کھیتیوں کو آباد کرتے تھے، وہی ان کی ہلاکت کا ذریعہ بنا۔ اور جو نبیوں والی زندگی گزارنے والے ہیں وہ کامیاب ہوئے۔ جو نوح علیہ السلام پر ایمان لائے، اگرچہ تعداد بہت تھوڑی سی، بہت تھوڑی تھی، کہ 950 سال کی محنت، اس کا نتیجہ ثمرہ، کیونکہ ہدایت دینے والے اللہ ہیں اور اللہ حکمت والے ہیں۔ 950 سال کی دن رات کی دعوت کے نتیجے میں 90 سے کم، 80 سے اوپر اور 90 سے کم یہ ایمان لائے، اور اللہ نے پھر انہی کو بچایا، انہی کو دنیا میں بسایا، اور پھر نوح علیہ السلام کی نسل ہی آگے چلی۔ اسی طرح قوم عاد، اللہ نے ان کو ہوا کے ذریعے سے، کیسی لطیف چیز ہے، نظر بھی نہیں آتی، اور کتنی ضروری چیز ہے، کتنی نرم ہے، تھوڑے سے سوراخ کو جہاں منفذ پاتی ہے داخل ہو جاتی ہے، لیکن اس ہوا کے ذریعے اللہ کا غصہ اور ناراضگی، اللہ نے ہوا بھیجی کہ اللہ کا جو خزانہ ہے اس پر اللہ نے فرشتے کو مقرر کیا ہوا ہے، اور اس دنیا میں کہاں تک فضاؤں میں ہوا ہو، کتنا اس کا دباؤ ہو، کتنا انسانوں کو، جانوروں کو، درختوں کو اس ہوا کی ضرورت ہے اور فضاؤں کو ضرورت ہے، اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس خزانے سے سوئی کے ناکہ جس میں دھاگا مشکل سے داخل ہوتا ہے، اس سے خزانوں سے ہوا آتی ہے اور اللہ کے حکم سے انسانوں کی اور ساری کائنات کی ضرورت کو پورا کرتی ہے۔ لیکن جب قوم عاد، جن کو اللہ نے بہت طاقتور بنایا تھا، بڑے بڑے جسم دیے تھے اور پتھروں سے انہیں بڑے بڑے اپنے حویلیاں، گھر بنائے ہوئے تھے، اور وہ آپس میں ظلم کرنے لگے، اللہ ہی کو بھول گئے، اور ان کا دعویٰ من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، یہ ظلم انہیں برپا کیا، تو اللہ نے ان کو ہلاک نہیں کیا، اللہ نے ہود علیہ السلام کو بھیجا، اور ہود علیہ السلام نے، جیسے کہ تمام انبیاء کی سنت کہ وہ اللہ کا تعارف کراتے تھے، اپنی زندگی اور ساری صلاحیتیں لگاتے تھے، اور جو اللہ دے اس کو بھی مخلوق پر خرچ کرتے تھے۔ حضرات انبیاء کرام کی اپنی زندگی بہت سادہ، کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام ایک جھوپڑے میں پوری زندگی گزاری، ایک جوڑے میں گزارا کیا، تو جو کچھ اللہ دے رہے ہیں سب کچھ لگا رہے ہیں۔ تو ہود علیہ السلام نے ان کو دعوت دی اور سمجھایا کہ دیکھو، جس اللہ نے تمہیں عدم سے وجود دے کر اور تمہاری بچپنے اور کمزور حالت سے اتنا طاقتور بنایا، کیا تمہاری سمجھیں اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ وہ تم سے زیادہ طاقت والا ہے؟ بچہ بھی اس بات کو سمجھ جائے، لیکن جب انسان کے دل پر مہر لگ جائے اور دنیا کی محبت کا، نافرمانی کا نشہ اور جہالت کا نشہ اس پر آ جائے تو وہ نہیں سمجھ۔ چند لوگ ایمان لائے تو اللہ نے براہ راست ہوا کو حکم دیا کہ تیز ہوا چلنے والی اور بانجھ ہوا، کہ ہوا تیز ہے اور جس کے ساتھ بارش نہیں ہے، اور اللہ کے غصے والی ہوا ہے، اور اس کو سرکش اس لیے کہا گیا کہ وہ فرشتے کے قابو سے بھی باہر ہوگی، اللہ نے براہ راست حکم دیا۔ اور پھر بھینس یا بیل کے نتنے کے برابر وہ سوراخ ہوا ہوا آئی، اور 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن تک وہ ہوا چلی۔ وہ لوگ بڑے بڑے قد والے تھے، بڑے بھاری تھے، اور زمین پر زور سے قدم مارتے تھے، لیکن ہوا نے جب ان کو لڑکھڑائے اور دیکھنے لگے ہم جہاں بے قابو ہو رہے ہیں، تو اپنے گھروں میں داخل ہوئے،
اپنے گھروں کو بڑے بڑے دروازوں اور کھڑکیوں کو بند کیا، اللہ نے ہوا کو گولائی میں چلایا اور ان کے کھڑکی دروازوں کو اللہ نے اکھاڑ کے پھینک دیا اور ان کے جسموں کو گھروں سے نکالا اور تنکوں کی طرح فضاؤں میں اڑایا اور اللہ نے گردن کے بل پٹک کر ان کو مارا۔ وَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، پتھروں سے بڑے مضبوط گھر بنائے تھے، ہوا ان کو ہلا رہی ہے، اتنے مضبوط تھے کہ ایسا نہیں ہوا کہ دیواریں گر گئیں اور چھت اس کے اوپر گر گئی، بلکہ اتنے مضبوط گھر تھے کہ بنیادیں اوپر آ گئیں اور چھتیں نیچے چلی گئی۔ یہ ہے اللہ کا امر، یہ ہے اللہ کی ناراضگی والی زندگی، کہ اللہ کی زمین پر رہتے ہوئے اور اللہ کی مخلوق ہوتے ہوئے اور اللہ کے رزق سے زندگی گزارتے ہوئے اور پھر انسان اللہ کو نہ جانے۔ دنیا کے قانون میں جس ملک میں رہ رہے ہو اس کے بادشاہ کو، اس کے قانون کو، اس کی وردی کو نہ مانو، اور جو دشمن ہے اس کی آواز لگاؤ تو یہ حکومتیں چھوڑتی نہیں۔ اور یہ تو انسان ہے، اللہ تو اللہ ہے۔ اس لیے ایک وہ زندگی جو اللہ کو راضی کرنے والی ہو، یہ ہیں عقل مند لوگ، یہ ہے کامیاب لوگ، اور یہی حضرات انبیاء کرام کی زندگی ہے، اور اسی کو مانگنا ضروری قرار دیا گیا۔ 5 نمازیں فرض ہیں، پھر وتر بھی ہیں اور سنتیں اور نوافل بھی ہیں، اور نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا بعض کے نزدیک پڑھنا فرض ہے، بعض کے نزدیک پڑھنا واجب ہے۔ انسان نماز کی ابتدا کرتا ہے تو سبحانک اللہم کے بعد الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ جو پہلی سورت ہے قرآن پاک کی، یہ دعا ہے، کیونکہ دعا میں جسے انسان کسی بادشاہ سے، کسی بڑے سے جب مانگنے جاتا ہے تو اس کی تعریف کرتا ہے۔ یہ تعریف کرنا یہی مانگنا ہے۔ شعراء بادشاہوں کی مجلسوں میں آ کر ان کی تعریفوں میں کلابیں باندھتے تھے، اشعار کہتے تھے تاکہ بادشاہ کچھ دے دے، چاہے وہ سوال کرے نہ کرے، بادشاہ ان کے لیے جاگیر ہیں اور بادشاہ کی میری تعریف کی ہے، میرے اشعار، حالانکہ وہ جھوٹی تعریف ہوتی تھی۔ اور اللہ کے ہم تو سچی ہم سے کوئی تعریف کرے نہ کرے، ساری تعریفیں اللہ کے لیے۔ تو سورہ الحمدللہ رب العالمین یہ اللہ کی حمد ہے، اور پھر اللہ سے ایک عہد ہے اور دعا مانگنا ہے۔ تو سورہ فاتحہ کا ہر رکعت میں پڑھنا ضروری، اور اس میں کیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، کہ مسلمان جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو مسلمان کے، نمازی کے اور اللہ کے درمیان پردے ہٹ جاتے ہیں، اور نمازی آدمی کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ کہ اللہ ہے تمہارے اعمال کی قدر کرتے ہیں، اللہ تمہارے اعمال کو محفوظ رکھتے ہیں۔ صحابہ کرام کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی مسجد نبوی میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا، آپ اپنے حجرے سے نکلے اور ان صحابہ کے پاس آئے۔ تھوڑے سے صحابہ تھے، بھوک کی وجہ سے گال ان کے پچکے ہوئے، رونے کی وجہ سے آنکھیں دھسی ہوئی، دین کی محنت کی وجہ سے کپڑے ان کے بوسیدہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور 3 صحابہ تھے، اور مسجد نبوی وہ کچی گارے کی بنی ہوئی، اس کے ستون کھجوروں کے تنے تھے، اور اس کی چھت کھجوروں کی ٹہنیاں تھی، اور اس کا فرش یہ مٹی کا تھا۔ ایسی بارش ہو کہ پانی برسے، ليلۃ القدر کی رات میں بارش ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو آپ کی پیشانی، ناک اور ہاتھوں اور گھٹنے اور پاؤں پر مٹی کا نشان تھا۔ یہ ایسی مسجد تھی اور یہ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن خالق کائنات رب العرش العظیم کی نظر میں کیا ان کی قیمت ہے؟ کیونکہ انسان کی قیمت اس کے جسم اور مادی اسباب سے نہیں، مالوں سے نہیں، اللہ کے ہاں اس کی قیمت اس کے دل کے یقین، ایمان اور اعمال کی وجہ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اے میرے صحابہ تم کیا عمل کر رہے ہو؟ بیٹھے تھوڑے سے ہیں اور یہ کیفیت ہے، کیا عمل کر رہے ہو؟ لیکن اس عمل کی قیمت کیا ہے؟ صحابہ بڑے صاف دل والے، سچے اور جو ہے صاف دل والے، تو انہیں کیا کہا، اے اللہ کے رسول، ہم تو نعمت اسلام کے ملنے پر اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں اور اللہ کی پاکی اور بزرگی بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم دے کر فرمایا، اللہ ما اجلسکم الا ھذا،
میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا تم اسی لیے بیٹھے ہو؟ تمام نے کہا اللہ ما اجلسنا الا ھذا، ہم اللہ کو گواہ بناتے ہیں، اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں ہم اسی لیے بیٹھے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ تمہارے بارے میں میرے دل میں کوئی بدگمانی نہیں ہے، اللہ کے رسول کا دل تو سب سے صاف تھا، اور یہی ایمان والے کو حکم ہے کہ مسلمانوں سے دل کو صاف رکھو، کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کرو، بدگمانی کرو گے بدگمانی کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، اور قیامت میں پوچھ ہوگی، اور یہ گناہ ہے، اور اچھا گمان کرنے کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں، اور تم اچھا گمان کرو گے اللہ اپنی رضا عطا فرما دیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی بدگمانی نہیں، میں تمہیں سچا سمجھتا ہوں، لیکن بات کو ذرا ہلکا سمجھ کر پوری بات واضح نہ کی ہو، اس لیے میں نے پوچھا۔ تو جب بات یہی ہے تو سن لو، اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو میرے پاس بھیجا ہے یہ بتلانے کے لیے کہ جبرائیل علیہ السلام نے یہ کہا اے اللہ کے رسول آپ ان کو بتا دیجئے کہ اللہ آپ کے ان صحابہ کے اس عمل پر فرشتوں پر فخر فرما رہے ہیں، فرشتوں پر فخر فرما رہے ہیں۔ تو اللہ ایسے قدردان ہے۔ نماز کسی کہتے ہیں مسلمان کی معراج نماز ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کیا ہے کہ براق سواری پر بیت اللہ سے رات کے کچھ حصے میں بیت المقدس کی طرف، بیت المقدس سے ساری فضاؤں کو خلاؤں کو پار کرتے ہوئے ساتوں آسمانوں پر، اور آسمانوں پر ملاقاتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، ابراہیم علیہ السلام سے، ہارون علیہ السلام سے، یہ نبیوں سے ملاقاتیں ہوئی، اور پھر اللہ کے ایک مقام ایسا آیا کہ جبرائیل بھی رک گئے، اللہ نے اپنے قدرت سے اپنے نبی کو جو ہے اپنے دربار میں بلایا۔ ایک فارسی کا شعر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے جبرائیل میرے گھر سے لے کر بیت المقدس اور آسمانوں تک اور یہاں تک آپ میرے ساتھ تھے، اب کیوں جو ہے آپ پیچھے رہ گئے؟ فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ مقام آ گیا ہے اللہ کے انوارات اور تجلیات کہ جبرائیل جیسا فرشتہ بھی اس سے اوپر اڑے تو اللہ کے انوارات کی تجلیات میرے پروں کو جلا دے۔ اللہ کے دربار بھی حضور کا معراج، فرمایا مومن کا معراج کیا ہے؟ نماز میں کھڑا ہو جائے، سارے پردے ہٹ جائیں، اللہ کی توجہ اور ایک ایک بول پر اللہ کی طرف سے جواب، یہ قدردانی حمدنی عبدی میرے بندے نے میری تعریف کی، الرحمن الرحیم اثنا علیہ عبدی میرے بندہ نے میری ثنا بیان کی، مالک یوم الدین میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، ایاک نعبد و ایاک نستعین میرے بندے نے میرے ساتھ ایک عہد کر لیا۔ کتنی بڑی بات ہے، نماز میں بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین اور لا الہ الا اللہ پڑھ کر بھی، یا نماز میں تو اس وقت کہہ رہا ہے، اور لا الہ الا اللہ پڑھ کے اقرار کیا وہ تو اللہ سے سودا کر لیا۔ اے اللہ نہ تیری ذات کے علاوہ کسی کا یقین ہوگا، اور نہ تیری ذات کے علاوہ کسی کے سامنے جھکیں گے، اور نہ کسی سے مدد مانگیں گے، یہ اللہ کا عہد ہے، اللہ سے عہد ہے۔ اسی لیے اسی خوشی پر جب بندہ یہ عہد کرتا ہے، اللہ نے قرآن میں فرما دیا جو بھی ایمان لانے والا ہے اس نے مجھ سے عہد کر لیا، اور اللہ نے ایمان والوں کی جان کو بھی خرید لیا اور مال کو بھی خرید لیا۔ یہ خریدنے کا لفظ کسی کی احتیاج کو بتاتا ہے کہ میں نے گاڑی خریدی ہے کیونکہ لمبے لمبے سفروں کی ضرورت تھی، میں نے گھر خریدا ہے مجھے رہائش کی ضرورت تھی، میرے بچے اور میری شادی ہو گئی، میرے بچے ہو گئے، میں نے فلاں کپڑے خریدے ہیں کہ میں نے پہننے۔ تو اللہ تعالیٰ قسم کے ساتھ اور اللہ اپنا ذاتی نام لا کر اور کہا یہ میرے اور مسلم ایمان والوں کے درمیان عقد ہو چکا کہ اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جانوں کو مالوں کو خرید لیا۔ اور یہ کہاں لکھا گیا؟ تورات میں اور انجیل میں اور قرآن میں اللہ نے یہ لکھا کہ ان کی جان اور مال، تو یہ اللہ سے ایک لا الہ الا اللہ، اللہ سے ایک عہد ہے۔ اور نماز میں 5 دفعہ ہر رکعت میں 17 رکعت فرض ہیں، اور نہ اس وتر اس کے علاوہ ہے، اور اس کے علاوہ نوافل ہے، ہر رکعت میں کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کریں گے، حسر کے ساتھ۔ عبادت کیا ہے؟ کہ اس کے حکم کو بجا لانا اور اس کے حکم کو ہر وقت دیکھنا، اور آپ ہی سے ہر حال میں مدد مانگیں گے۔ اور اس سب کے بعد اب اللہ کیا فرماتے ہیں کہ بندے نے مجھ سے عہد کیا، اور یہ معاملہ میرے اور بندے کے درمیان ہے، وَلَهُ مَا سَأَلَ، اور بندہ اب جو مانگے گا وہ میں اس کو عطا کروں گا،
اور مانگنے کے بعد مجھے بھی اللہ ہی نے بتایا کہیں دنیا کی چیزیں نہ مانگے، اپنی جو وقتی حاجتیں اور تکلیفوں سے دعا نہ کرے، بلکہ سب سے بڑی دعا، سب سے اہم ضرورت اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھلا دے، سجھا دے، سمجھا دے اور اس پر چلا دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جس پر آپ کا انعام ہو۔ اسی لیے شروع میں عرض کیا گیا کہ انسان زندگی گزارنے میں دو طرح ہے، ایک وہ زندگی گزارتے ہیں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور یہ نبیوں والی زندگی ہے، یہ آدم علیہ السلام کی زندگی ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہے، یہ